محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و سامعین، آج کی اس مجلس پاک میں شریف جملہ احباب، جن میں سے چند کے نام تو میرے سامنے موجود ہیں، اکثریت کا نہیں پتہ۔ محترم اعظم حسن صاحب موجود ہیں، محترم غلام علامہ غلام دستگیر صاحب موجود ہیں، محترم ساجد بھائی موجود ہیں، محترم رؤوف احمد صاحب، محترم رفاقت علی منہاج صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عبد القیوم صاحب۔ تو اس کے علاوہ بھی احباب موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو عزتوں سے نوازے، آپ لوگوں کو خاص کرم سے معمور فرمائے۔ ہماری جھولیاں اللہ رب العزت اپنے کرم سے، ہمارے دامن کو اپنے کرم سے بھر دے، اور اس ماہ مبارک کے جس کا آغاز ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں اس میں خاص اپنا لطف و عنایت اور خاص کرم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر چند کلمات میں گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور جس کا حکم ہوا ہے مجھے محترم علوی صاحب، غلام مرتضیٰ علوی صاحب، کیونکہ وہ تھوڑی سی مصروفیت ہو گئی، تیاری ان کی تھی، خطاب بھی انہوں نے فرمانا تھا، اچانک مجھے حکم ہوا تو میں نے کہا چلیں چند کلمات جو اپنی علمی استطاعت کے مطابق آپ کے ساتھ گوش گزار کروں۔ تو وہ موضوع ہے ہمارا کہ ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس میں اخلاقیات کی اہمیت۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہمیت کا حامل ٹاپک ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہم کو ریلیٹ کریں رمضان المبارک کے ساتھ، کیونکہ ماہ رمضان المبارک یہ ایک تقوی کا مہینہ ہے، ایک عبادت کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے، عبادت گزاری کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ ہے، بلکہ ایک ریفریشر کورس ہے۔ یہ مہینہ ایک ریفریشر کورس ہے کہ جس طرح بڑی بڑی کمپنیز اپنے ملازمین کو، اپنے امپلائیز کو مختلف کورسز ڈیورنگ دیئر جاب وہ آفر کرتی ہیں، اور وہ ان کو پے کرتی ہیں باقاعدہ ان کو۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کو ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے لیے ایک ریفریشر کورس کا ذریعہ بنایا کہ اس مہینے کے صدقے سے ہم اپنے آپ کو اپنی منزل کے ساتھ اٹیچ کر سکیں۔ ہماری منزل وہ قربت الہی ہے، ہماری منزل وہ رضائے الہی ہے، ہماری منزل وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا حصول ہے، ہماری منزل اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اس کو بحال کرنا ہے۔ یہ وہ خاص منزل ہے کہ جس کے لیے تیاری بھی کرنی ضروری ہے، اور جس کے ساتھ ہم اس منزل کے ساتھ اٹیچ ہونا بھی ضروری ہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بڑی ضروری بات بیان فرمائی۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ ہمارا موضوع چونکہ خلق عظیم ہے، اخلاق ہے، موریلٹی ہے، اور آج کے دور میں اسی چیز کی کمی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں، آپ کا جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں آپ لوگ رہتے ہیں، وہاں پھر کچھ قدر ہے اخلاق کی، روحانیت کی، انسانیت کی، لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس معاشرے سے آپ کا سابقہ تعلق ہے، جس معاشرے میں آپ کے والدین، آپ کے بچے شاید رہ رہے ہوں، پاکستان، وہ معاشرہ ابھی تک اخلاق کی انہی پستیوں میں گھرا ہوا ہے کہ جن پستیوں میں ہم قرون اولیٰ کے لوگ بھی اگر آج کے دور کو دیکھ لیں تو شاید شرم سے ڈوب مرے۔ تو آج بھی اخلاقیات کے اور موریلٹی کے تقاضے وہی ہیں، بلکہ بدل چکے ہیں، بلکہ ان میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ آج
ایک مسلمان خالی ایک مسلم معاشرے میں نہیں رہتا بلکہ وہ کافروں کے ساتھ بھی رہتا ہے, وہ منافقوں کے ساتھ بھی رہتا ہے, وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی رہتا ہے, وہ انگلش پیپل کے ساتھ بھی رہتا ہے. تو اس کا جو رہن سہن ہے, اس کی جو زندگی کا دائرہ کار ہے, وہ اب پھیل گیا ہے. دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو اخلاقیات کے تقاضے بڑھ گئے ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم موریلٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ اخلاق وہ چیز ہے کہ جو ہمارے وجود سے نظر آنی ہے, جس کا اظہار ہونا ہے. کسی کافر کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, کسی کافر کو اس بات سے بھی غرض نہیں ہے کہ ہم روزے کتنے رکھتے ہیں, کسی کافر کو اس بات سے بھی غرض نہیں ہے کہ ہم رات کو جاگتے کتنا ہے. کسی غیر مسلم کو, کسی اجنبی کو ہم سے یہ غرض نہیں ہے کہ وہ ہم عبادت میں, بندگی میں اللہ کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے. اس کو غرض یہ ہے کہ اس شخص کا میرے ساتھ بیہیویئر کیا ہے, اس شخص کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے, اس شخص نے مجھے آج جس موقع پر بلایا ہے تو اس بلانے کے ساتھ مجھے کون سی عزت دی ہے, کون سی تکریم دی ہے, کیسی مہمان نوازی کی ہے, میرا اخلاق کیسا تھا, میرا اس کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا, میرا اس کے ساتھ انداز تکلم کیسا تھا. میں اس کے گھر میں گیا ہوں مہمان بن کر, تو میں نے اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھا ہے, اس نے بطور میزبان کیسا رکھا ہے, میں نے بطور مہمان کیسا رکھا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آج ضرور سمجھنی ہے اور جن کو اپنی زندگی کا ہمیں حصہ بنانا ہے. آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی. میں آپ لوگوں کو آغاز میں اخلاق کی اہمیت پر چند کلمات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا, انک لعلی خلق عظیم. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمایا ہے اور آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں. اب یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا انکا فی خلق عظیم یا انکا من الخلق العظیم, یہ نہیں فرمایا, یا انکا بالخلق العظیم. اے محبوب آپ اخلاق عظیم کے ساتھ ہیں, یا اخلاق عظیم میں ہیں, یا اخلاق عظیم میں سے ہیں, یہ نہیں فرمایا. یا اخلاق عظیم آپ میں سے نکلا ہے, یہ نہیں فرمایا. آپ لوگ اتنی عربی تو جانتے ہوں گے کہ یہاں پر لفظ الا کا استعمال فرمایا ہے اللہ رب, اور الا کا مطلب ہے آن, پر, اور شروع میں لام زبر لا بھی لگایا ہے, اور اس کا معنی ہے ضرور بھی ضرور. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بطور مسلمان, بطور ممبر آف دا اسلامک سوسائٹی, اسلامک کمیونٹی. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. ہم عبادات میں بہت آگے ہوں گے, نمازوں میں بہت آگے ہوں گے, روزوں میں بہت آگے ہوں گے, عبادات میں بہت آگے ہوں گے, لیکن ہم اخلاق میں پیچھے ہیں. آج اخلاق ہماری زندگیوں سے ناپید ہو چکا ہے, اخلاق سے ہماری زندگیاں خالی ہو چکی ہیں, ہم اخلاق سے اپنی زندگیوں کو خالی کر چکے ہیں, اخلاق ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم. اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اخلاق عظیمہ پر بولیے کیا ہیں, فائز ہیں. اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اخلاق عظیمہ آپ کی سواری ہے. اللہ اکبر. اخلاق عظیمہ آپ کی سواری ہے, آپ اس پر سوار ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ سے اخلاق کا درس لیتے نہیں, آپ کی ذات مبارکہ کو دیکھ کر لوگوں کے اخلاق درست ہوتے ہیں. لوگوں کو آپ کی ذات مبارکہ سے خالی اخلاق کا درس نہیں ملتا, آپ خود اخلاق عظیمہ کے نمونہ ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے آپ یہ, اور پھر اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے,
یہ جو عظیم کا لفظ بیان فرمایا اللہ رب العزت نے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں اظہار کرتے ہیں، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ پاکیزگی اور بڑائی اس ذات کی ہے کہ جو عظیم ہے، جو کیا ہے بولیے؟ علی ہے اور عظیم ہے۔ اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو کہ اعلی ہے۔ بندہ نماز پڑھنے چلا تھا، بندہ عبادت کرنے چلا تھا، بندگی کرنے چلا تھا، تو پکار پکار کے کہہ رہا تھا مولا تو عظیم، تیری ذات عظیم، تیری صفات عظیم۔ مولا سجدے میں کبھی جاتا ہے کہتا ہے مولا تو عظیم، تو اعلیٰ۔ رکوع میں کبھی جاتا ہے مولا تیری عظمت، تیری بزرگی، تیری بندگی۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا بندے میری عظمت کے ڈنکے بجا رہا ہے، میں بھی بجاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں محبوب تیرے اخلاق عظیم، سبحان اللہ، تیرے اخلاق عظیم۔ تو بندہ رب کو عظیم کہہ رہا تھا اور رب نے مصطفیٰ کے اخلاق کو عظیم کہہ دی۔ آپ تصور کریں، اور یہ کہنے والا کوئی انسان نہیں ہے، یہ خود رب تعالی ہے، اللہ رب العزت ہے جو اپنے محبوب کے اخلاق کو عظیم۔ تو اسلام میں اخلاقیات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسلام کو اگر آپ آن دا ہول دیکھیں تو وہ اخلاق کے دائرے میں گھرا ہوا ہے۔ یہ لفظ میں بول رہا ہوں اخلاق، کیا لفظ بول رہا ہوں بولیے؟ اخلاق۔ اس کو اخلاق نہیں کہنا آپ نے، آج کے بعد یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ اخلاق نہیں ہے، الف کے نیچے زیر نہیں ہے، الف کے اوپر زبر ہے، اخلاق۔ تو بندہ بار بار اللہ کو عظیم کہہ رہا تھا، اللہ رب العزت کو اعلیٰ کہہ رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کا اخلاق عظیم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کا اعلان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور ایک جگہ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ اس کا بہت سارا ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، اس کا ترجمہ خالی یہ نہیں بنے گا، اس کا ترجمہ میں سمجھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے گزرتے جائیں گے، صدیاں گزرتی جائیں گی، سیویلائزیشنز گزرتی جائیں گی، نئی نئی تہذیبیں آئیں گی، کبھی یونان کی تہذیب آئے گی، کبھی گریک آئے گا جی، کبھی ہندو تہذیب آئے گی، کبھی فلسفہ آئے گا، کبھی منطق آئے گا، کبھی عرب کی تہذیب آئے گی، کبھی ایشیا کی تہذیب آئے گی، پھر زمانے بدلتے رہیں گے تا قیامت تہذیبیں بھی بدلتی رہیں گی، ان کے اخلاق بھی بدلتے رہیں گے، رواج بھی بدلتے رہیں گے، ان کے طریقہ کار بھی بدلتے رہیں گے، ان کے رویے بھی بدلتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن ان میں سے کوئی تہذیب بھی مصطفیٰ کے اخلاق کو نہیں پہنچے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو نہیں پہنچے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کی جن بلندیوں تک پہنچیں گے اور دین اسلام کو جن بلندیوں پر لے کے جائیں گے، ان بلندیوں تک، ان ہائٹس تک کوئی نہیں پہنچے گا، قیامت تک کوئی نہیں پہنچے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اسلام کا، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ٹو بی اے بلیور، کہ وی آر بلیورز، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم اسلام پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن واللہ اور باللہ اور تاللہ میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں ہمارے اندر مسلمانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری صفوں میں سے ہی میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوتے ہیں، ہماری صفوں میں سے ہی لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ تو ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے؟ یا اخلاق کی کوئی گری ہوئی صورت بھی اس کے مقابل آ سکتی ہے؟ بتائیے، کوئی اخلاق اس طرح تو کوئی لوگ
جو بچہ اسکول جاتا ہے اور اسکول میں جا کر استاذ اس کو چند لفظ پڑھا دیتا ہے، اس طرح کی حرکتیں تو وہ بھی نہیں کرتا بچہ، جس طرح کی حرکتیں ہمارے ملک میں سیاستدان، پولیٹیشنز اور دیگر لوگ کرتے ہیں، بیوروکریٹس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اخلاق کی ہمیں الف کا بھی نہیں پتا، اور خلق کی ہمیں خے کا بھی نہیں پتا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ خلق اور خلق یہ دو لفظ ہیں، ان کو بڑے دھیان سے سن لیں۔ ایک میں خا کے اوپر زبر ہے اور ایک میں خا کے اوپر پیش ہے۔ اور خلق کا معنی ہوتا ہے پیدائش، خلق کا معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ اور خلق کا معنی کیا ہے؟ اخلاق۔ اب ان دونوں کو آپ جوڑیں گے کیسے؟ جوڑیں گے ایسے کہ اخلاق اسے کہتے ہیں، اب میں تعریف بیان کرنے لگا ہوں اخلاق کی، بڑی توجہ سے سنیے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے گا۔ اخلاق کہتے ہیں ایسے عمل کو یا ایسے رویے، اچھے رویے کو یا ایسے بیہیویئر کو جو آپ کی ذات سے باسہولت ادا ہو، جس کے لیے آپ کو تکلف نہ کرنا پڑے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، جس کے لیے آپ کو تکلف، جو آپ کی سرشت میں شامل ہو جائے، جو آپ کی فطرت میں شامل ہو جائے، which could become the part of your nature، آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے، آپ کی طبیعتوں کا حصہ بن جائے، آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے، آپ کی خلقت کا حصہ بن جائے۔ ہمیں تکلف کرنا پڑے، ہمیں کوئی کہے کہ تھوڑا سا مسکرا دو، ہمیں کوئی کہے کہ تھوڑا سا مسکرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ماتھے پر 12 بجے رہتے ہیں ہر وقت، آپ کا چہرہ کھلتا نہیں ہے، آپ لوگوں کو دیکھ کے مسکراتے، آپ کے اندر اپریسیشن نہیں ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، عرب معاشرے میں، وہاں پر تو عرب لوگ ایک ایک بات پر اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی کی خدمت کر دیں تو وہ کہتے ہیں عاشت ایدیک، تمہارے ہاتھ محفوظ رہیں۔ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں تو وہ کہتا ہے اطال اللہ عمرک، اللہ پاک تیری عمر میں اضافہ فرما دو۔ ایک ایک بات پر دعائیں دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، نہیں، اسلام کردار کے زور پر پھیلا۔ جب آپ کی ذاتی خواہش، پسند ناپسند شامل ہو جائے تو پھر وہ اسلام نہیں رہتا، جب ذاتی خواہش اور پسند اور ناپسند نکل جائے تو وہ اسلام بن جاتا۔ ہم اسلام کو ڈیل کرتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق۔ عبد القیوم صاحب اور رفاقت علی منہاج صاحب، ہم اسلام کو ڈیل کرتے ہیں اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے مطابق، نہیں، ہمیں اپنا ذوق اور اپنا مزاج اسلام کے تابع کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنا ذوق اور اپنا مزاج، مثال کے طور پر مجھے نعت سننے کا شوق ہے، مجھے نعت سننے کا کیا ہے بولیے؟ شوق ہے، تو میں نعت سنوں، لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ میں ساری رات ہی نعت سنوں اور صبح میری فجر کی نماز ہی قضا ہو جائے۔ میں یہ عام رویے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہماری دینی زندگی میں، ہماری روحانی زندگی میں، ہماری روزمرہ زندگی میں اخلاق اور مزاج اور ذوق، اس کو ہم نے ڈومینیٹ کر لیا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کا جو مزاج ہے اس کو ڈومینیٹ کر لیا ہے، دین پر بھی ڈومینیٹ کر لیا، دین پر بھی ڈومینیٹ کر لیا۔ اسی لیے تو اسلام نے کہا تھا جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ کا دل کر رہا ہے، من کر رہا ہے بیٹھنے کو، سیٹیں خالی نہیں ہیں، تو کوئی سیٹ خالی ہو تو آپ خود بیٹھ جائیں پلک جھپکتے، اور آپ کے سامنے ایک بزرگ کھڑے ہوں یا کوئی خاتون کھڑی ہوں تو آپ ان کو موقع ہی نہ دیں بیٹھنے کا، اس لیے کہ وہ دور ہیں اور آپ اس سیٹ کے قریب ہیں۔ یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی ذات کو ترجیح دینا شروع کر دی، اپنی ذات کو ہم نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی ذات کو ہم نے آگے رکھ لیا ہے اور دین کو ہم نے پس پش ڈال لیا۔ تو سب سے بڑا اخلاق یہ ہے آج کے دور میں، سب سے بڑا وہ یہ کہ ہم
اپنی ذات کو درمیان سے نکال کر دین کو آگے کر لیں. یہ میرا پہلا لیسن ہے آج کا اور پہلا سبق ہے اور ہماری پہلی چیز ہے کہ انک لعلی خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ دین کو آگے رکھ لو, مصطفیٰ کی ذات کو آگے رکھ لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اخلاق میرے اندر ہے, آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اخلاق مجھ سے ہے, اللہ رب العزت نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اخلاق مصطفیٰ سے پھوٹا ہے, نہیں, وہ بعد کی باتیں ہیں. فرمایا مصطفیٰ کی سواری اخلاق عظیمہ ہے. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا, اپنی زندگی کو مورل. دیکھیے آج کے دور میں جتنے دین ہیں, جتنے مذاہب ہیں, میں آپ کو گن دیتا ہوں. آپ عیسائیت کی بات کر لیں, آپ یہودیت کی بات کر لیں جسے آپ کرسچینٹی اینڈ جوڈیزم کہتے ہیں, یا آپ ہندوازم کی بات کر لیں, سکھ ازم کی بات کر لیں, جس بھی ازم کی بات کر لیں, جس بھی مذہب کو اٹھائیں, وہ سوائے موریلٹی کے اور کچھ نہیں ہے. وہ سوائے موریلٹی کے اور, آج جو لوگ کہتے ہیں نا جی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یورپ میں جا کے دیکھیں جی, وہاں پر اسلام کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن اسلام ایکسرسائز وہاں پر ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا جملے, آپ نے سنے ہوں گے. میں بھی جب دبئی آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر تو لوگ پابندی کرتے ہیں بیٹس وغیرہ کی اور یہ وہ ہر چیز کی, کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ مخالفہ پڑ جائے گا جی. تو چھوٹا سا بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے پاپا ذرا بیلٹ باندھ لے, تو سیٹ پر گاڑی میں بیٹھتے ہی آپ پہلا کام بیلٹ باندھنا کرتے ہیں. تو جیسے ہی ہم پاکستان کے جہاز میں سوار ہوئے فوراً لوگوں نے کہا الحمدللہ ہم آزاد ہو گئے, الحمدللہ ہم آزاد ہو گئے. تو یہ موریلٹی نہیں ہے, یہ اخلاقیات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ لوگوں کے سامنے تو میرا روزہ ہے لیکن جیسے ہی آپ تنہائی میں جائیں آپ روزہ توڑ دیں, آپ روزہ توڑ دیں. دیکھیے آج کے دور میں خلوت نہیں رہی, آج کے دور میں خلوت وہ یہ نہیں رہی. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں, سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی ایگزیکٹلی, بالکل کلیئر, ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. میں یہ اب کیونکہ آپ لوگ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل, کچھ نوجوان بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, بلکہ سارے ہی نوجوان ہیں, آپ میں سے کچھ بزرگ نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو ذرا تھوڑا سا میں عرض کروں. آج کے دور میں خلوت نہیں رہی, خلوت ختم ہو گئی. یہ جو گیجٹ ہے آپ کے ہاتھوں میں, یہ موبائل جو آپ کے ہاتھوں میں ہے, اس نے آپ کی خلوت ختم کر دی, روحانیت ختم کر دی ہے. آج ہم ہر وقت صحبت میں ہیں, ہر وقت صحبت میں ہیں. آپ اکیلے بیٹھے ہیں, آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں, آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ محفل گفتگو ہیں. آج دوری نہیں رہ گئی. آج وہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا, کل قیامت کے دن ہر عضو گواہی دے گا, آپ کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی, آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے, آپ کا دل بھی گواہی دے گا, اور خود بول کے بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا, مجھے کہاں چل کے لے جایا جاتا رہا, میری آنکھیں کیا کیا دیکھتی رہی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بازار میں نکلیں باہر اور بازار میں جا کے کچھ دیکھیں, آپ کسی روڈ پہ جائیں وہاں جا کے دیکھیں, کسی بازار میں جائیں وہاں جا کے دیکھیں. نہیں, آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا گیجٹ, آپ کا موبائل. یو کین سی اینڈ یو کین واچ ایوری تھنگ. تو یہ جو کہا جاتا تھا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے, یہ جو کہا جاتا تھا, میں مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کا وہ قول پڑھ کر میں حیران ہو گیا کہ آج تک تو یہی سنتے تھے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو صحبت تو بھائی انسان پاک کر ہی لے گا, صحبت تو انسان پاک, بولیے, کر ہی لے گا, صحبت تو پاک کر ہی لے گا, اس لیے کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے انسان. اب صاف ظاہر ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر دوستوں کے سامنے بیٹھ کر تو گناہ کوئی نہیں کرے گا, اگرچہ کرتے ہیں لوگ, مجلس میں کرتے ہیں, پارٹیز میں کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ موقع آپ کے پاس خلوت میں ہے کہ آپ خلوت میں گناہ کریں.
تو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا آپ نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کی خلوت پاک ہو جائے. صحبت تو انسان کی پاک ہو جاتی ہے. کوشش کریں، آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیں، اچھی صحبت دیں. کوشش کریں کہ اپنی نسلوں کو اچھی صحبت دیں، منہاج القرآن کی صحبت دیں، عالمی اعتکاف کی صحبت دیں، دروس قرآن کی صحبت دیں، حلقات درود کی صحبت دیں. کوشش کریں آپ. لیکن کوشش یہ بھی کریں کہ جب آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کے گھر والے تنہائی میں اپنے روم میں جاتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اس وقت ان کی صحبت پاک ہو جائے، ان کی خلوت پاک ہو جائے. اگر اس وقت ان کی خلوت پاک ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شاید ہماری نیکی قبول ہو جائے. تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری صحبت بھی پاک ہو جائے اور ہماری خلوت بھی پاک ہو جائے. پہلی چیز میں نے بتائی تھی وہ کیا، کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے یہ فیض لینا ہے کہ زندگیوں میں اپنے اخلاق کو مزین کرنا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا جو اخلاق ہے وہ کسی ایک صدی سے کسی ایک صدی کے ساتھ، کسی ایک زمانے کے ساتھ، کسی ایک سال کے ساتھ، کسی ایک وقت کے ساتھ، کسی ایک رات اور دن کے ساتھ، کسی ایک سپین آف ٹائم کے ساتھ محدود نہیں ہے، لمیٹائز نہیں ہے. اٹ از فار دا ٹل دا قیامہ. تو ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اس جدید دور میں بھی اخلاق مصطفیٰ سے مزین کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے مزین کرنا، قرآن مجید کی صحبت سے مزین کرنا، اخلاق حسنہ سے مزین کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مزین کرنا. ہمیں بچوں پر رحم کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے. گھر میں جائیں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آئیں. آج کا المیہ یہ ہے کہ بندہ باہر دوستوں کے ساتھ خوش ہے اور گھر میں جا کر بیوی سے ناراض ہے اور ماتھے پر بل ہیں. دوستوں کے ساتھ بڑی خوش گپیاں ہیں، ساری خوش گپیاں وہاں پر ہی لگا کے چلے جاتے. گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہم کھیلتے نہیں، ہم ہنستے نہیں، مسکراتے نہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے. تو اپنی فیملیز کو ٹائم دیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ رویہ اچھا. آپ کے چہرے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دوست کے ساتھ ہنستے ہوئے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ صدقہ ہے. یہ صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ صرف مال سے ہی نہیں ہوتا. آپ کہیں جی میرے پاس مال آئے گا تو میں خرچ کروں گا، میرے پاس مال آئے گا تو میں خرچ کروں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ویسے بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنی مسکراہٹ کو خرچ کر سکتے ہیں، اپنے علم کو خرچ کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو مال اور دولت دی ہے، اس کے ذریعے خرچ کر سکتے ہیں. تو خالی مسکرا دینا کسی مسلمان دوست کو دیکھ کر، اپنے گھر والوں کو دیکھ کر، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر، ایک فون کال آپ اپنی بیوی کو کریں نا اور کہیں کہ لگتا ہے آج اب تم تھک گئی ہو. آپ تصور کریں کہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا، کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. اپنی بیوی کو صرف اتنا فون کر کے پوچھنا ہے کہ لگتا ہے کام کرتے کرتے تم تھک گئی ہوگی. اپنے والدین کو فون کریں، فون کر کے پوچھیں ابا جی کیا حال ہے، مجھے معافی دے دیں اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں جب شب برات کا موقع آتا ہے یا رمضان المبارک کا موقع آتا ہے تو لوگ معافیاں مانگتے ہیں لوگوں سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو. جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوگی ہے تو معاف کر دیں، معافیاں مانگتے ہیں. لیکن جو گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں ان سے معافی مانگتے ہی نہیں، زندگی بھر نہیں مانگتے. بوڑھے ماں باپ، آپ کبھی ان سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، آپ کی زندگی بدل نہ جائے تو مجھے کہیے. ان کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر کے تو دیکھیں. آج بھی ڈسکس ہو رہا تھا یہاں ہمارے آفس میں کہ
مرنے کے بعد ہم جب اپنے والدین کے کل کرتے ہیں، ساتھا کرتے ہیں، ختم دلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا کتنا پھل اور کتنے کتنے کھانے، اور زندگی میں ان کو پوچھتے ہی نہیں. یہ موریلٹی نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاقیات کی الف بھی نہیں ہے. چیریٹی begins at home. اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے بچوں کے ساتھ مسکرا کے رہیں، پھر اپنی زندگی میں عفو و درگزر کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. کسے بولیے؟ عفو و درگزر. میں لفظ بول رہا ہوں، معاف کرنا سیکھیں. کیا بولیے؟ معاف کرنا. یہ اپنی زبان سے یہ لفظ بول بھی دیا کریں، معاف کرنا سیکھیں. try and learn to forgive. معاف کرنا سیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ، کیونکہ لوگ حضور کی بارگاہ میں تحائف لے کر آ رہے تھے، تحفے لے کر آ رہے تھے، بڑے بڑے تحفے. امیر بھی آ رہے تھے، غریب بھی آ رہے تھے، ہر کوئی تحفہ لے کر آ رہا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی خدمت میں رہے، چھوٹے سے معصوم بچے تھے، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ام سلمہ یا ام سلیم آپ کی والدہ محترمہ کا نام، ام سلیم. وہ اپنے بیٹے حضرت انس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. چھوٹا سا بچہ تھا، 5-6 سال کا. تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے. ہائے ہائے، یا رسول اللہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ عزت ہے. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ چھوٹا سا ھذا انیس، یہ لفظ ہے حدیث پاک کے. یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا انیس، چھوٹا انس ہے میرے پاس. عربی زبان میں جب کسی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں اس کو، اس کی تصغیر کر دیتے ہیں. جیسے انس کو کر دیا انیس. ہم نے کہنا ہو کہ چھوٹا آدمی تو کہتے ہیں رجیلن، چھوٹا آدمی. ہم نے کہنا ہو چھوٹا بندہ، جس طرح اولیاء اللہ پاس یہ میرا انیس ہے. انس کو کیا کہا؟ یہ بھی ادب ہے. حالانکہ بیٹے سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی. بیٹے سے بڑی نعمت بولیے کوئی نہیں ہوتی. کیا اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو میں یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا انیس ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. تو سیدنا انس آپ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا اور 10 سال تک رہا. کتنے سال بولیے؟ 10 سال تک میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بھی مجھے یہ نہیں فرمایا لماذا تفعل ھذا، اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا. آئی تھنک یہ لیگ کر رہی ہے وائس میری طرف یا باقی احباب کی طرف بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں سر آواز نہیں آ رہی، آواز لائک کر رہی ہے. وہ میں خیال ہے اگر وہ دوبارہ ری جوائن کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. ایک دفعہ وہ جی ڈسکنیکٹ آ گئی، جوائن ہو گئی. اوکے یہ کریں شروع. بسم اللہ. جی جی. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بھی ایسا نہیں فرمایا کہ لماذا تفعل، اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا.
یہ ایک دن بھی نہیں فرمایا. آپ تصور کریں آقا علیہ السلام کی موریلٹی کس لیول پر ہوگی. درگزر فرمایا, درگزر فرمایا, درگزر فرمایا, درگزر فرمایا. اللہ رب العزت کی بھی یہی شان ہے, وہ درگزر فرماتا ہے, درگزر فرماتا ہے, درگزر فرماتا ہے, معاف فرماتا ہے. میں نے وہ حدیث پاک پڑھی, بلکہ اس سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے. کن کا بولیے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کا. کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو لوگ ان سے قرض لے جاتے تھے. کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو لوگ ان سے قرض لے جاتے تھے. ہائے ہائے. ایک دن اپنے بیٹے کو پاس بلایا, قریب بلایا اور کہا بیٹا میں اب دنیا سے جانے لگا ہوں, میرا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور کاروبار کو تو نے سنبھالا ہے, تو بیٹا ایسا کرنا کہ جو لوگ تم سے قرض لے جائیں اور ادھار لے جائیں تو تم نے ان سے صرف 2 یا 3 بار تقاضا کرنا ہے, وہ بھی وقفے وقفے کے ساتھ. 2 یا 3 بار کیا کرنا ہے؟ تقاضا کرنا ہے. بیٹا اس سے زیادہ تقاضا نہیں کرنا, اور پھر ایسے محسوس کرنا ہے جیسے آپ بھول گئے ہوں. پھر ایسے محسوس کرنا ہے جیسے تم بھول گئے اور وہ بھی بھول گئے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو تمہارے سامنے آتے ہوئے شرمندگی کا احساس ہو. ایسا بھی رویہ اور بیہیویئر نہیں کرنا. بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ سودا بڑا مہنگا ہے, یہ سودا بڑا مہنگا ہے, اس طرح تو لوگ ہمیں تنگ کریں گے. پر میں نہیں بیٹا, مہنگا سودا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک بھی ہمیں ہماری گناہوں سے اور خطاؤں سے ایسے ہی درگزر فرما دے اور بھول جائے, ایسے ہی بھول جائے. مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ پاک فرمائے اے احمد دنیا میں تم ہمارے بندوں کو بھول جاتے تھے, آج قیامت کے دن ہم تجھے بھولتے ہیں. اور وہ حدیث پاک تو پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. درگزر کرنا سیکھیں, معاف کرنا سیکھیں, اپنے گھر والوں کو معاف کرنا سیکھیں, اپنے بیوی بچوں کو معاف کرنا سیکھیں, اپنے دوست احباب کو معاف کرنا سیکھیں. یہ اخلاق کی اعلیٰ سطح ہے, اعلیٰ سطح, کہ کسی کو معاف کر دیا جائے. میں وہ حدیث پاک پڑھ کر حیران ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا, اس کائنات کو کیا کیا؟ تخلیق کیا. لما خلق اللہ الخلق, جب اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق کیا, کاتبا تو اللہ پاک نے لکھا کہ رحمتی سبقت غضبی. اللہ رب العزت نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے, جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی مقابلہ ہوگا میرے غضب کا اور میری رحمت کا, تخلیق کرنے سے پہلے یا تخلیق کرنے کے معاً بعد اللہ رب العزت نے یہ جملہ لکھا ہے, ان رائٹنگ لے کے آیا ہوا ہے, کاتبہ, کہ جب کبھی مقابلہ ہوگا میرے غضب کا اور میری رحمت کا, ادھر سے غضب دوڑے گا, ادھر سے میری رحمت دوڑے گی, تو میری رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرے گی اور اپنے سینے سے لگا لے گی. اللہ اکبر. ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اس کی رحمت کے قریب ہی نہیں ہوتے. اس نے تو معافی کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے, معافی کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں, ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کی توفیق کون عطا کرتا ہے؟ بولیے اللہ تعالی, اللہ رب العزت. عبادت, ہم جو مسجد میں جاتے ہیں, ہم جو عبادت کرتے ہیں, ہم جو سجدے کرتے ہیں, ہم جو ذکر اذکار کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اس کی توفیق عطا کون کرتا ہے؟ اللہ. توفیق بھی وہی عطا کرتا ہے. اور جب توفیق عطا ہو جاتی ہے, بندہ وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے, لباس کو پاک کرتا ہے, جا کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے. فرمایا نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر رمضان المبارک میں, اور پھر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. تو اضافہ بھی خود فرماتا ہے
اضافہ بھی بولیے خود فرماتا ہے، توفیق بھی خود عطا کرتا ہے، اضافہ اجر میں اضافہ بھی خود فرماتا ہے، اور ماحول بھی خود ہی بناتا ہے۔ بڑی عجیب بات، سبحان نیکی کا ماحول بھی خود بناتا ہے، یہ اس کا اخلاق کریمہ ہے حضور کی امت پر۔ ہم کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے تو لکھ رکھا ہے کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ دیوبند کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ ہم نے تو، اور وہ دیکھیں، وہ تو اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے، غیروں کو بھی عطا کرتا ہے، وہ تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ بھائی اسلام میں فرقہ واریت ہے یا نہیں؟ کوئی آپ سے سوال کرے کہ اسلام میں فرقہ واریت ہے یا نہیں ہے، آپ اسے کہیں کہ مجھے اتنا جواب دو، اللہ رب العزت فرقہ واریت کا رویہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ بتائیے۔ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقہ واریت کا رویہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اللہ اور اس کا رسول بھی رکھتا ہے تو پھر ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اور اگر اللہ اور رسول کا رویہ وہ کسی قسم کا امتیاز نہیں کرتا، خواہ وہ سنی ہو، خواہ وہ شیعہ ہو، خواہ وہ وہابی ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آتا، سب کو نواز رہا ہے، بلکہ اپنوں اور غیروں میں بھی فرق نہیں کرتا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں غیروں میں فرق کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو اسلام میں داخل کر لیں اور کسی کو اسلام سے خارج کر لیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ وہ اپنی طبیعتوں میں تبدیلی ہے اور چینج ہے جو ہمیں لے کر آنا ہے اپنی طبیعتوں کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت غالب ہوگی، یہ اس کے اخلاق کریمانہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، آخری بات عرض کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ میں آخری بات کرتا ہوں اور گفتگو کو یہاں پر ختم کر دوں گا۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ القیامت کے دن دو دوست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کتنے دوست؟ دو دوست۔ وہ دنیا میں بھی دوست رہے ہوں گے، ہماری بھی دوستیاں ہیں نا، ہماری بھی یاریاں ہیں، ہمارے بھی تعلق ہیں، اور بعض اوقات ہم دوستی کا حیا بھی بھول جاتے ہیں، یاری کا حیا بھی بھول جاتے ہیں، اکٹھے کھانے پینے کا حیا بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں، ہماری معاشرتی اقدار ہیں کہ جن کو ہم بھول چکے۔ ارے قربان ابو بکر کو بھی اپنی قبر کے قریب جگہ دی، عمر فاروق کو بھی اپنی قبر کے قریب جگہ دی۔ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں دوستی۔ دنیا میں بھی پاس رکھا، قربت میں رکھا، اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی پاس ہی قریب ہی رکھا۔ دوستی نبھانی ہے تو پھر ایسی نبھانے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دو دوست ہوں گے، دنیا کے دو دوست، وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ تو اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو دوزخ کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا وہ سامنے جہنم ہے، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ تو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، وہ کہیں گے چھوڑ دو، آج ہم خود ہی جاتے ہیں۔ تو ایک دوست دوڑ لگا دے گا جہنم کی طرف، دوڑ لگا دے گا۔ ایک دوست کیا کرے گا؟ دوڑ لگا دے گا۔ He will run to the جہنم، دوڑ لگا دے گا۔ اور ایک دوست آہستہ آہستہ جائے گا، آہستہ آہستہ، اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا بھی، ہائے ہائے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا بھی۔ دونوں دوست دوڑ لگائیں گے جہنم کی طرف۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بھی دونوں کو بلا، واپس، دونوں واپس آ جائیں گے۔ اللہ پاک اس سے پوچھے گا جس نے دوڑ لگائی ہوگی، پوچھے گا بتاؤ بھائی تم نے دوڑ کیوں لگائی؟ اس نے کہا مولا دنیا میں تیرا تو کوئی کہا مانا نہیں، آج تو نے کچھ مانگا ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ، تو مولا میں نے چاہا کہ آج تو تیرا کہا مان لوں نا، آج تو تیرا کہا مان لوں، آج تو نے، میرے یار نے حکم دیا ہے کہ دوڑ لگا دو جہنم کی طرف اور جاؤ، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، مولا تیری رضا پر راضی جیسے تو چاہتا ہے۔
मैंने कहा आज तो अल्लाह का कहा मान। और एक दोस्त वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा और पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा, अल्लाह पाक फरमाएगा भाई तुम, वो कहेगा मौला बड़ा सुना था तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। तो बार बार जब मैं जा रहा था तो आहिस्ता कदम से जा रहा था और मुड़ मुड़ के देख रहा था, मुझे यकीन था कि बुलावा आने वाला है, तू बुला लेगा वापस। बस इस उम्मीद पर जा रहा था कि तू बुला लेगा वापस। अब देखें दोनों के अलग अलग बिहेवियर्स हैं, दोनों के, बोलिए, हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं, कई लोगों के बिहेवियर्स दौड़ कर जाने वाले होते हैं, वो सख्ती होती है तबीयत में, और कई लोगों की तबीयत में नरमी होती है, अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को माफ फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को क्या किया? माफ फरमा दिया। फरमाया जो दौड़ के जा रहा था उसकी नीयत भी अच्छी थी, वो भी मेरा कहा मानना चाहता था, और जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था उसकी नीयत भी अच्छी थी, उसने मेरी रहमत की उम्मीद लगाई हुई थी। अपनी जिंदगी में से किसी को खारिज ना किया करें, दाखिल ही दाखिल किया करें। कभी हम कहते हैं जी फलां के साथ मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं, फलां के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं, फलां के साथ अब मैंने जिंदगी भर ताल्लुक नहीं रखना। कौन होते हो तुम ताल्लुक ना रखने वाले? हो सकता है तुम्हें सारा रिज्क उसी के वसीले से मिल रहा हो सकता है वो तुम्हारे पास आके चंद लुकमे खाता हो, अल्लाह पाक उसके वसीले से तुम्हें रिज्क देता हो। कई दफा हम कहते हैं जी बेटा जरा बड़ा हो जाए, नौकरी लग जाए, उसकी जॉब हो जाए, फिर हम शादी करेंगे। यही तो हमारी गलतफहमी है, यही तो हमारी गलतफहमी। हम कहते हैं बेटा बड़ा हो जाए, जॉब लग जाए, फिर शादी करेंगे। नहीं, अल्लाह के बंदो, जब आप उसकी शादी कर देंगे तो उसकी बीवी अपना रिज्क साथ लेकर आएगी, उसकी बीवी अपना रिज्क साथ ले, उसके रिज्क में इजाफा हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि जिंदगी में दाखिल किया करें। आज हमने जो सबक सीखे वो ये हैं, सबसे पहले कि हमें अखलाक अजीमा को अपनाना है, फिर जिंदगी के हर रवैये में हमने अखलाक को दाखिल करना है, छोटों पर अदब रहम करना है, बड़ों का अदब करना है, फिर हमने दरगुजर करना है, माफ करना है। जिंदगी के हर शोबे में हजरत अनस की मिसाल मैंने दी कि हजरत अनस छोटे से मासूम बच्चे, हुजूर के खादिम, लेकिन हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया लिमाजा तफअल या अनस, तूने ऐसा क्यों किया। अपनी जिंदगी को हमने अखलाक का मुरस्सा और मुरक्का बनाना है और अपनी जिंदगी में अखलाक को शामिल करना है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मोहतरम अब्दुल कयूम साहिब, मोहतरम आजम हसन साहिब, मोहतरम अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहिब, मोहतरम रऊफ साहिब, साजिद साहिब और मोहतरम रफाकत अली मिनहाज साहिब, जुमला अहबाब और दीगर जो तशरीफ फरमा है दोस्त, उनका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना। कोई गलती हो, कोताही हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आबाद रखे, इज़्ज़तों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।